اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 13 اے اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی جماعت میں خوش آمدید۔ ہم نے 12ویں سبق میں سورۃ الفلق اور اس کے علاوہ جو ہے فعل مضارع میں یفعلو، یجعلو، یفتحو کے ٹیبل جو ہے سیکھے تھے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الناس اور گرامر میں فعل مضارع میں ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو کے ٹیبل بنائیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق کے علاوہ 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 500 بار آئیں گے۔ تو کہیے الحمدللہ کہ اس سبق کے ختم تک آپ 156 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 32,111 بار آئی ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے 40,111، یعنی ہم اپنے ٹارگٹ سے صرف 8,000 جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ تو چلتے ہیں سورت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل کہہ دیجئے، فعل امر ہے، یہ ہم پڑھیں گے، ابھی ہم نے پڑھا نہیں۔ اعوذ، یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اعوذ، شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ مضارع کی علامت ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا اتنی، اس میں ایک حمزہ کا لفظ ہی تھا اتنی میں۔ تو یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر حمزہ آئے وہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہوتا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آؤں گا یا آتی ہوں یا آؤں گی۔ اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، مذکر مؤنث کے، اور حال کے بھی مستقبل کے بھی۔ اب اسے پہچان لیے کہ یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے۔ فعل مضارع کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ کل ہم نے دیکھا تھا 4 تھی، یا، تا، حمزہ اور نون۔ تو یہاں پہ حمزہ آیا تو یہ کیا؟ مزید فی کا فعل ہے۔ آگے جی بی رب، 2 ٹکڑے ہیں، بی جو ہے حرف جر ہوتا ہے اور رب جو ہے اسم ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ حرف جر کے بعد ہمیشہ ہمیشہ صرف اسم آتا ہے۔ اس کے بعد ہے الناس، الف لام سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ تو اسم ہے، اور جو ہے یہ جمع ہے، انسان واحد ہوتا ہے، ناس جو ہے جمع ہوتا ہے، اس کا انسان کی جمع ناس ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، قل کہہ دیجئے۔ کل اور کولو جو ہے یہ قرآن میں تقریباً 332 بار آیا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، یہ حال کا ترجمہ۔ میں پناہ میں آؤں گا، میں پناہ میں آؤں گی، یہ مستقبل کا۔ مضارع کے اندر دونوں ترجمے ہوتے ہیں، حال کے بھی اور مستقبل کے۔ بی ربی، بی حرف جر، رب جو ہے اسم، دونوں کو ملائیں، بی ربی رب کی۔ الناس کیا ہے؟ لوگوں کی۔ کون سا رب؟ وہ رب جو جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا ہے۔ تو انسان واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ ناس، لوگ۔ تو یہاں پہ الناس ہے الف لام کے ساتھ، تو یہ کیا خاص ہو گیا؟ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے، فتنوں کے حملوں میں، رات و دن کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں، اور پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، درخواست کرے کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے۔ لوگوں کا رب 700 کروڑ لوگوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا۔
لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا، سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا۔ علم، پلیز اس کو ایک بار دہرا دیجیے۔ کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، بربی، رب کی، الناس، لوگوں کے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے چلتے ہیں، مالک الناس۔ اچھا یہ یاد رکھیے، جس آیت میں جتنے کم الفاظ ہوتے ہیں وہ اتنی اہم ہوتی ہے۔ بعض آیتوں میں تو صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جیسے والعصر، ایک ہی لفظ ہے، قسم ہے زمان۔ یہاں کیا مالک الناس، دو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ اس سے کم ہے جس میں ایک ہو وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، جس میں صرف ایک ہی لفظ ہے۔ الف لام ایک ہی لفظ ہے، شروع الف لام سے۔ اسی طرح جب دو آئے تو وہ اس سے کم اہم ہوتی ہے، جب تین آئے وہ اس سے کم ہوتی ہے، جب چار آئے تو وہ آخری درجہ، اس کے بعد جتنے آ جائیں پھر وہ ان چار آیتوں کے برابر کوئی بھی اہم نہیں ہوتی۔ تو یہاں دیکھیں دو لفظ والی آئی، مالک الناس۔ مالک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ، الناس ہی ہم نے پیچھے دیکھا انسان کی جمع ہے، الف لام لگا ہوا ہے، خاص ہے، اس سے بھی پہچان ہے الف لام سے کہ یہ اسم ہے، الناس لوگوں کے۔ آگے دیکھیے پھر دو لفظ آئے، الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود، لا الہ الا اللہ، ہم نے پڑھا تھا نا، آزان میں پڑھا تھا، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، الہ کے معنی معبود، اور اس کی جمع ہوتا ہے آلہات۔ آگے الناس، الف لام لگ کے خاص ہو گیا، انسان، یعنی لوگوں کے معبود کی۔ کیا مطلب ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، ایک ہوتا ہے ملک، اس کے جمع ہوتے ہیں ملائکہ، اس کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے مالک، مالک کے معنی ہوتا ہے آنر، کسی چیز کا ملکیت رکھنے والا، ملکیت کے ملک کے معنی ہوتے ہیں ملکیت، کسی چیز کی ذاتی چیز کوئی ہو اسے ملکیت یا ملک کہتے ہیں۔ انسان آدمی کو کہتے ہیں، ناس جو ہے لوگ، یعنی جمع ہے، آدمی کی جمع یا لوگ، لوگ جو ہے جب لوگ کہیں گے تو اس کا مطلب بہت سارے آدمی۔ الہ، یہ دیکھیں کیا ہے، واحد ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی جمع ہوتی ہے آلیہات۔ اچھا غور کیجئے، الہ کے آخر میں گولتا نہیں ہے، ہاں ہے، گولتا نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں یہ مؤنث لفظ ہے، یہ مؤنث نہیں ہے، اسی لیے اس کی جمع آلیہات آیا، الف تا لگ کے نہیں آیا، اگر مؤنث ہوتا تو الف تا سے بنتا۔ تو رب کون ہے؟ وہی تو بادشاہ بھی ہے، اسی کو ہونا چاہیے۔ تصور کیجئے کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے۔ مثال، اگر میں اپنے شہر کے چورستہ پر کھڑے ہو کر اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں تو لوگ پاگل ہی کہیں گے، کیوں؟ بادشاہ وہی ہے جس کا قانون چلے۔ مالک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں، یعنی اسی کے قانون کی اطاعت کریں۔ کس طرح بلائیں گے لوگوں کو؟ زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس کی تفصیل قرآن میں ہے۔ سچا معبود بھی وہی ہے، مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے اس کا انکار ہی کیوں نہ کریں۔ مجھ کو اس بات کی اللہ توفیق دے کہ تجھی کو سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش اور اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ علم، پلیز اس کو ایک بار دہرا لیجیے۔ مالکی، بادشاہ کی، الناس، لوگوں کے، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ اگلی آیت ہے من شر، من کے معنی سے ہم نے پڑھا تھا، من الشیطان، شیطان سے وہاں تعوذ میں پڑھا تھا۔ شر، شر جو ہے، شر کو کہتے ہیں تکلیف، برائی۔ الوسواس،
الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے. الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے. الخناس الف لام سے پتہ چلا یہ بھی کوئی اسم ہے پیچھے ہٹ جانے والے کا. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. من معنی سے شر معنی شر یعنی شر سے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا تعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان. من الشیطان شیطان سے. شر کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک یہ کہ برائی اس کو بھی شر کہتے ہیں. دوسرا تکلیف اس کو بھی شر کہتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو جیسے بعض گناہ تو وہ بھی شر ہے. الوسواس کا مطلب کیا ہے؟ بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو کہ کوئی ہمارے دل میں ڈال رہا ہے. ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا اپنا خیال ہے, ہم خود سوچ رہے ہیں. الخناس کے معنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا یا پیچھے ہٹ جانے والا. پیچھے ہٹ جانے والا یا چھپنے والا الخناس کے معنی. شیطان یاد رکھیں ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. یا تو وہ وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے, جب آپ اللہ کو بھول جائیں تو وہ آپ کے دل میں جو ہے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے, برے برے خیالات لا رہا ہوتا ہے, تکلیف باتیں ڈال رہا ہوتا ہے, ڈر خوف پیدا کر رہا ہوتا ہے, لالچ حرص حواس پیدا کر رہا ہوتا ہے. اور یا پھر وہ خناس ہوتا ہے, یعنی جب آپ اللہ کو یاد کریں تو وہ پیچھے ہٹ کے انتظار کرتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر بند کرے. مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو انتظار کرتا ہے, بلکہ نماز کے اندر بھی وہ کوشش کرتا ہے آپ کی نماز کو خراب کرے. آپ تلاوت کرتے ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کی تلاوت کو خراب نہیں, ورنہ پیچھے ہٹ کے جیسے رکتے ہیں پھر واپس جو ہے دل میں جو ہے وہ وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے. یاد رکھیں پہلا قدم وسوسہ ہے. شیطان صرف دل میں ایک خیال پیدا کرتا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا ارادہ ہے, پھر آپ نیت کرتے ہیں اس کام کے کرنے کی, اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے عمل. عملی طور پہ آپ اسے کرتے ہیں اور بار بار کرنے سے عادت جو ہے پھر انجام تک لے جاتی ہے, اور پھر ایسا وقت ہوتا ہے ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. مثلا وہ آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے آج تو فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے ضرور جانا چاہیے. یہ اس کا وسوسہ اس نے ڈالا کہ جی بڑی فائدے کی بات ہے, چیزیں سستی ہوگی. پھر آپ ارادہ کرتے ہیں ہاں جانا چاہیے بھائی, مجھے فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے, اور واقعی پچھلے سال تو اتنا سستا ملا تھا سیل میں, اس دفعہ بھی ملے گا. پھر آپ عملی طور پہ وہاں چلے جاتے ہیں. یہ ایک مثال تھی کہ اس طرح کے خیالات آپ کے اپنے نہیں ہوتے. آپ کے دل میں خیال آتا ہے, آج کل تو خیر یہ اتنا ماڈرن جو ہے وہ معاشرہ ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا ہو گیا ہے, پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. وہ دل میں کسی کے خیال چلو جی آج سینما جانا ہے, پھر وہ ارادہ کرتا تھا ہاں فلم دیکھ, پھر وہ جا کے ٹکٹ لے کے بیٹھتا تھا, اور جب وہ بار بار کرتا تھا وہ اس کی عادت بن جاتی تھی. اسی طرح کسی بھی برائی کسی بھی چیز کے لیے یہ تین مرحلے ہوتے ہیں. تو شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے. علم پلیز اس حصے کو دہرا لیجئے. من شرری شر سے, الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے, الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی جو ہم نے پڑھا تھا نا لفظ الذین, الذین انعمت علیہم, سورۃ فاتح میں پڑھا تھا نا الذین وہ لوگ جو, یہ اس کا واحد ہے الذی. الذین جمع, الذی بھی مذکر کے لیے آتا ہے, الذین بھی جمع مذکر کے لیے آتا ہے. یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے. غور کیجئے یا سے شروع ہو رہا ہے, مضارع کا فعل ہے. یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے یا ڈالے گا, وہ وسوسہ ڈالتا ہے وہ وسوسہ ڈالے گا. یوسوسو مضارع کا فعل آ گیا. اب آپ نے فعل پہچاننے شروع کرنے ہیں,
کیوں؟ اب آپ کو ماضی کے فعلوں کی پہچان بھی ہوگی ہے، کل مضارع کی سیکھ لی، آج کچھ اور سیکھ لیں گے. تو یہ دیکھیں آج 2 فعل آپ نے پہچانے، اعوذ اور یوسوسو. آگے جی فی جو ہے یہ حرف جر ہے، ہم نے پڑھا تھا بی لی من ان فی علا الا ما عند، وہ پڑھے تھے نا، اس میں فی کا بھی ایک لفظ آتا تھا. فی کے معنی ہوتا ہے میں، ہم نے ٹیبل کیا تھا فی ہی فی ہم فی کا فی یا فی فی نہ فی. صدور یہ جمع ہے، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے صدر، جیسے صدر مملکت یا صدر بازار، صدر محفل، صاحب صدر. یہ تقریریں بچے کرتے ہیں نا، تو جو اس مجلس کا بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صاحب صدر. تو یہ صدر ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے. صدر کی جمع ہے صدور. صدر کے معنی ویسے ہوتے ہیں دل اصل میں عربی میں، اور صدور دلو کیا ہے اس سمے. الناس الف یہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا، لوگوں کے، انسانوں کے. الذی کا مطلب ہے جو، یہ واحد ہے، مذکر کے لیے آتا ہے. یو وسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے، شروع یا سے. یاد رکھیں جو بھی لفظ یا تا حمزہ یا نون سے شروع ہو مضارع کا فعل ہوتا ہے. تو اس کے 2 معنی ہیں، وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالے گا. یہاں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے مضارع کے جتنے بھی افعال ہیں ان کا ایک ایک ترجمہ لکھا آسانی کے لیے کہ کم از کم ایک تو یاد ہو جائے. لیکن آپ کو اب پتہ ہے کہ مضارع کے 2 ترجمے ہوتے ہیں. وسواس کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا، یہ اسم ہے. یوسوسو فعل مضارع ہے، وسواس اسم ہے، وسوسہ ڈالنے والا. صدر واحد ہے، اس کی جمع صدور. صدر کی جمع صدور. یہ دیکھیں صدر سینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع صدور. الناس لوگ، انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آئے ہیں، یعنی تقریباً ہر 2 صفوں پر ایک بار تو ضرور آیا. تو پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، دل میں ایک خیال پیدا کرتا ہے. ہم اس کے بعد نیت کرتے ہیں آیا یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہم اس میں تھوڑا سا سوچتے ہیں، ہاں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیا تھا پچھلی دفعہ فائدہ ہوا تھا، نہیں کیا تھا نقصان ہوا، یا کیا کرنے سے نقصان فائدہ، مطلب نیت کرتے ہیں ہاں جی کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد عمل، آپ عملی طور پہ وہ کرتے ہیں، یہ اب آپ کا ہو جاتا ہے. وسوسہ شیطان ہے، عمل آپ خود ہیں جو کرتے ہیں. اگر نہ کرنا چاہیں آپ نہ کریں، اور بار بار کرنے سے وہ عادت بن جاتی ہے. چاہے اچھا کام ہو یا برا کام ہو، اس کا بھی ارادہ ہوتا ہے. نیک کام کا ارادہ بھی ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، بندہ نیت کرتا ہے، مثلا دل میں خیال ہوتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، آپ نیت کرتے ہیں نماز پڑھنی، آپ عمل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہے یہ عمل. اور اگر آپ بار بار اسے کرتے ہیں آپ کے نمازی ہو جاتے ہیں. آپ بار بار مسجد جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ گھر میں اپنی نماز پڑھتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے، آپ نمازی. اور پھر ایسا شخص جو ہے اگر اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے، عباد اللہ. نماز پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، عباد اللہ ہو جاتا ہے. اور اگر برے کام کرتا ہے، برے اعمال پہ کرتا ہے تو شیطان کا جڑ بن جاتا ہے. یہ یاد رکھیں یہ عمل ہمارے درمیان مسلسل چل رہا ہوتا ہے، اچھے کام کا بھی برے کا بھی. اچھے ارادے بھی ذہن میں دماغ میں دل میں آ رہے ہوتے ہیں، اور برے بھی. یہ یاد رکھیں برے جتنے بھی ہیں وہ سب وسوسے ہیں اور شیطان کی طرف سے آتے ہیں. ہر وہ کام سوچ لیں جس سے آپ کو کوئی برائی، تکلیف، شر یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچے، آپ کے ذہن میں آتا اور آپ اسے کرتے ہیں، یہ شیطانی عمل ہے. اور اگر آپ نیکی کا کوئی عمل کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے وسوسے کی طرح جو ہے ایک خیال آتا ہے دل میں، دماغ میں، اور پھر جو ہے آپ اس پہ عمل کرتے ہیں اور وہ نیک کام کرنے کی عادت بن جاتی ہے. تو سبق ہمیں یہ ملا، شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ دل کا آنگن ہے. چور یعنی شیطان کا حملہ آنگن سینے سے شروع ہوتا ہے. اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے
ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. قرآن میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ کیا اس میں شفا ہے سینوں کے لیے. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. جب آپ پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو شیطان خناس ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. علم پلیز اس حصے کو دہرا دیجیے. الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدوری دلوں میں الناس لوگوں کے. آخری آیت ہے من الجنت والناس، من یعنی سے، الجنت جنوں میں، والناس اور انسانوں میں. الجنہ دیکھیں الف لام سے پتہ چلا کیا ہے، اسم ہے. گولتا سے پتہ چلا مؤنث کا صیغہ ہے. من کے معنی ہے سے، الجنہ جنوں. اچھا یہ یاد رکھیں ہر وہ لفظ جس کے آخر میں گولتا ہے وہ لازمی نہیں ہوتا کہ مؤنث ہو. مؤنث کی علامت ضرور ہے لیکن وہ لفظ بعض اوقات مؤنث نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ طلحہ اس کے آخر میں گولتا آتی ہے، معاویہ اس کے آخر میں گولتا آتی ہے، اسامہ اس کے آخر میں گولتا ہے. لیکن یہ سارے مردوں کے نام ہیں، مذکر نام ہے. تو اس لیے یہ ایک بات بھی آج یاد رکھ لیجئے، ہر وہ لفظ جس کے آخر میں گولتا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ مؤنث ہو. جیسے الجنہ، جن مذکر بھی ہوتے ہیں مؤنث بھی ہوتے ہیں. جیسے انسان، انسان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا انسان ہے یہ، تو اس کا مطلب وہ مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا جن، تو وہ مذکر جن بھی ہو سکتا ہے مؤنث جن بھی ہو سکتا ہے، جن کو ہم جنی کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں گولتا ہو لازمی نہیں ہے کہ وہ مؤنث ہو. چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن کریم بھی ختم ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، آپ اسے ختم نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ اس کو سمجھا سکتے. اور دوسری بات یہ رکھیں، جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اس کے ساتھ رہتا ہے، جسے آپ اس کا ہمزاد کہہ سکتے ہیں. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت وہی کر رہے ہیں. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ کے کھڑا ہے کہ کب یہ جو ہے پڑھنا بند کرے تو میں اپنا کام شروع کروں. یعنی اس وقت وہ خناس کی حالت میں ہے. جیسے ہم سبق ختم کر دیں گے، اللہ کا ذکر کر دیں گے، ختم، تو وہ جو ہے اپنا کام شروع کر دیں گے. وہ ساری عمر رہتا ہے، آپ اسے مار نہیں سکتے. جب تک آپ نہیں مرتے وہ بھی نہیں مرتا. آپ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا. تو لہٰذا اس کا حل کیا ہے، پھر ہم کیسے بچیں؟ ایک ہی چیز ہے، اس کا صرف ایک علاج ہے، اللہ تعالیٰ کے بنا اس کے ذکر کر کے، ذکر کے ذریعے. جیسے آپ تعوذ کہتے ہیں تو آپ کے گرد ایک شیلڈ آ جاتی ہے، ایک پروٹیکٹیو شیلڈ آ جاتی ہے، حفاظتی شیلڈ آ جاتی ہے. اور جب تک آپ شیلڈ کے اندر ہیں شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہوتا ہے کسی وجہ سے آپ اس شیلڈ کو ختم کر دیتے ہیں، کوئی ایسا کلمہ کفریہ کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسا خیال لے آتے ہیں، ایک ایسی بات کر دیتے ہیں، عمل کر دیتے ہیں جو کفریہ ہے، تو وہ شیلڈ ایک دم ختم ہو جاتی ہے. آپ پھر سے پڑھ لیں تعوذ، اعوذ باللہ. جتنی بار پڑھیں گے آپ کو اتنی شیلڈ ملتی جائے گی، پروٹیکشن ملتی جائے گی. یاد رکھیں ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، وہ ایک بدترین، بد سے بدترین جو ہے دشمن ہے، بدتر سے بدترین دشمن ہے. اور مسلسل حملے کر رہا ہے. اپنے جن کی، شیطان کی موجودگی کا احساس رکھیے. انسانی وسواس کون ہوتے ہیں؟ ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے والی بات ہو، وہ شیطانوں کی مجلس ہے. مثلا میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کرتا ہے یہ بھی ہمارے اندر شیطانی وسوسے پیدا کرتا ہے. مثلا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ کبھی پکوان، کبھی فیشن، کبھی صحت، تو کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقتدار کو، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتا ہے. خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں
وہ سارے انسان یہاں شریعت کے سزا کے قانون جیسے نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا، دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی، وغیرہ وغیرہ، الگ الگ انداز سے وہ شکوک پیدا کرتے، یہ سب بھی شیطان۔ تو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سورۃ الفلق میں ایک صفت تھی اور 3 شرور کا ذکر تھا، اور ان کا نقصان اکثر صرف دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ مثلا وہاں تھا برب الفلق، یہ ایک صفت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ صبح کو لانے والا ہے، صبح کا رب۔ اور 3 چیزوں سے ہم نے پناہ مانگی تھی، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد وحاسد اذا، یعنی 3 حسد تھے، اور اللہ کی ایک صفت کا ذکر تھا سورۃ الفلق میں۔ سورۃ الناس میں اس کے الٹ ہے، یہاں اللہ کی 3 صفات ہیں اور ایک شر کا ذکر ہے کہ اس کا نقصان اصل میں آخرت میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ رب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں کہ وہ لوگوں کا مالک ہے، وہ لوگوں کا رب ہے، وہ لوگوں کا معبود ہے۔ اور ایک چیز کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں، من شر الوسواس الخناس، یعنی وسوسہ ڈالنے والے خناس، پیچھے ہٹنے والے۔ کیوں؟ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے اعمال اس طرح بگاڑتا ہے، ہمیں ایسے برے اعمال اور شرک اور کفر میں مبتلا کرتا ہے کہ اب ہماری آخرت خراب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کی 3 صفات کو یہاں پہ، تو دونوں جو ہے وہ صورتوں میں توازن کیجیے اور دیکھیے کہ ادھر ایک صفت اور 3 جو ہے شرور سے پناہ مانگی جائے، یہاں اللہ کی 3 صفات کے ساتھ ایک شر سے پناہ مانگی جائے۔ سورۃ الناس کو زندگی میں کیسے لائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، کہ یعنی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھیے۔ علم پلیز اس کو دہرا دیجیے۔ من سے، الجنتی جنوں میں، والناس اور انسانوں میں سے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو چلتے ہیں جی، اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ الناس کا خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ سورۃ الناس کو زندگی میں کیسے لائیں؟ گہرے احساس تصور کے ساتھ دعا کیجیے، کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ نہیں پڑھتا ہوں تو دعا کیجیے کہ اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اپنا احتساب کیجیے، میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا یا پھنستی ہوں؟ کیوں؟ بری صحبت، بری چیزیں، مثلا ٹی وی، انٹرنیٹ، علم کی کمی کیا ہے؟ پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، خراب چیزوں کو ہٹانے کا، اور تبلیغ کیجیے انفرادی اور اجتماعی طور پر، دوسروں کو بھی جو ہے دین کی طرف لائیے اور دین پر عمل کیجیے۔ چلتے ہیں جی گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 13 بھی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر کے سے۔ آج کے اس سبق میں ہم فعل مضارع کے مزید 4 جو ہے وہ افعال، ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو کے ٹیبل بنائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی ٹی پی آئی سے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کے تمام حصے، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کیجیے اور عربی گرامر سیکھیے۔ دوسرا یہ کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی کیا؟ اسم۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا جگہ کا نام، جیسے کتابوں کا، یا پھر صفت، جیسے مسلم مومن، اچھی ہے، بری بھی ہوتی ہے جیسے کافر مشرک، وہ بھی صفت ہے۔ اور پہچان یہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم۔ اگر الف لام نہ ہو تو اس کے آخر میں 2 پیش ہوتے ہیں، یا پھر 2 زبر ہوتے ہیں، یا 2 زیر میں سے کوئی ہوتا ہے، وہ بھی اسم کی نشان۔ اور اگر جمع کا لفظ ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے اور الف لام کے بغیر بھی ہو، دونوں حالتوں میں آخر میں واو نون، یا نون اور الف ڈال دیں۔ دوسرا لفظ ہوتا ہے فعل۔ فعل کیا ہے؟ ایسا کلمہ جس سے کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے، اور شرط یہ کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔
جیسے ہم کہتے ہیں نا 3 زمانے، ماضی، حال، مستقبل، تو عربی میں تو 2 ہی ہوتے ہیں. مثلا فتح، اب آپ کو پتا ہے یہ ماضی کا زمانہ ہے، اس نے کھولا. یا ملونا، یہ آپ لفظ کل پڑھیں گے. لیکن آپ اسے پہچان سکتے ہیں، یا سے شروع ہے، مضارع کا فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کے ہیں. یا ملونا، وہ عمل کرتے ہیں یا وہ عمل کریں گے. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملا ہے. یا اس کی دوسری تعریف یہ ہے، ہر وہ لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، وہ کیا ہے؟ حرف ہوتا ہے. یعنی اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ حرف ہوتے ہیں. اس کی مثالیں کیا تھی؟ ہم نے پڑھا تھا بی، لی، من، ان، فی، ان وغیرہ. پھر ہم نے فعل شروع کیا، ورب. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. فاعل لام ہے، فاتا ہے، نون صاد را ہے، ضاد رابع ہے. یہ 3 حرف ہیں. جب یہ آپس میں جڑتے ہیں اور ان پہ حرکات زیر زبر پیش لگتی ہیں تو یہ فعل بن جاتے ہیں. فعل کی عربی میں 3 قسمیں ہوتی ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا، اسے کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس، مکمل ہو گیا. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. اور تیسرا ہوتا ہے فعل امر و نہیں. فعل امر کیا ہے؟ حکم دینا یا گزارش کرنا. چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے، بڑوں سے درخواست کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں امپریٹیو ٹینس. اس کے بعد ہے فعل ماضی کا، ہم نے دیکھا تھا، ایک ٹیبل کیا تھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. اور ہم نے کہا کہ اس کے آخر میں جو یہ علامتیں آ رہی ہیں، پہلے کے آخر میں زبر آ رہا ہے، دوسرے کے واو الف آ رہا ہے، تیسرے کے تا زبر آ رہا ہے، چوتھے کے تا پیش آ رہا ہے، پھر تم آ رہا ہے، پھر نہ آ رہا ہے، تاس. یہ کیا؟ یہ ماضی کی علامتیں ہیں. یہ افعال کے آخر میں آتی ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ماضی کا فعل ہے. مضارع کا کل ہم نے دیکھا تھا 4 حرف تھے اور یہ فعل کے شروع میں آتے ہیں. مثلا یا ہے، اور پھر یا اور اس کے ساتھ واو نون جمع کی لام. تا ہے، یا پھر حمزہ ہے، یا تا اور آخر میں واو نون ہے اور نون ہے. تو یہ کیا؟ یہ 4 حرف ہیں. ان کو آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں نا اتنی سی بات، اتنی اتنی، وہ اتنی کے اندر یہی 4 حرف ہیں، حمزہ، تا، نون، یا. تو اس سے آسانی سے یاد ہو جاتا ہے کون سے 4 حرف ہیں، یا، تا، حمزہ، نون. تو آئیے، یہ اس کا فارمولہ ہے بنانے کا. کسی بھی فعل کے 3 حرف کے شروع میں یا لگا دیجئے اور اس پہ زبر لگائیں اور آخری حرف پہ پیش، تو وہ مضارع کا فعل بن جائے گا. اس کی جمع بنانی ہو تو آخر میں واو نون لگا دیں. اور چاہے اس 3 کے شروع میں اگر تا لگا دیں شروع میں اور آخر میں پیش، یہ بھی مضارع. یا حمزہ لگا دیں، یا تا والے کی جمع بنانی ہو تو آخر میں واو نون لگا دیں. اور نفع جو جمع کا ایک ہے کہ نون شروع میں لگا دیں. یعنی شروع میں یہ 4 لگتے ہیں، یا، تا، حمزہ، نون. یا والا جو ہے جمع کا صیغہ، اس کے لیے واو نون، اور تا والا کی جمع کے صیغے کے لیے واو نون لگاتے ہیں. نون کے جمع کے صیغے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ حمزہ والا اس کا واحد ہے اور نون خود جو ہے جمع کا صیغہ ہے. تو یہ ہم نے کل ٹیبل بنایا تھا، یفعلو، وہ کرتا ہے. اصل تو ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ کرتا ہے یا کرے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ زیادہ لکھنے سے، پریشان کرنے سے بچنے کے لیے انہوں نے صرف ایک ترجمہ لکھ دیا. لیکن پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ 2 ترجمے ہیں. اس کی جمع واو نون لگایا، یفعلون، وہ سب کرتے ہیں. تفعلو، آپ کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہمیشہ افعلو، میں کرتا ہوں. تفعلو کی جمع تفعلون، آپ سب کرتے ہیں. افعلو کی جمع ہوتا ہے نفعلو، ہم کرتے ہیں. یہاں پہ واو نون نہیں لگتا، کیونکہ یفعلو میں تو پہچاننے کے لیے کہ یہ واحد یا جمع ہے، واو نون کی ضرورت. تفعلو میں بھی پہچاننے کے لیے واحد ہے، جمع. نفعلو میں تو افعلو واحد، خود پتہ ہے کہ افعلو واحد ہے اور نفعلو جمع ہے، تو اس لیے یہاں پہ واو نون. تو آپ میں سے کوئی پلیز اس ٹیبل کو ایک بار کرا دیں. یفعلو، وہ کرتا ہے، یفعلون، وہ سب کرتے ہیں، تفعلو، آپ کرتے ہیں، افعلو، میں کرتا ہوں، تفعلون، آپ سب کرتے ہیں، نفعلو، ہم سب کرتے ہیں، تفعلو، وہ عورت کرتی ہے. تو ہم نے پہلا سیٹ کل پڑھا تھا، کیا تھا؟ فعلا، اس نے کیا، یہ ماضی ہے. تو اس کا مضارع کیا تھا؟ مضارع بنائیے.
यफ़अलु। या फालू वो करता है या करेगा। दूसरा लफ्ज हमने पढ़ा था जाला, उसने बनाया, ये माजी है, तो इससे मुदारे बनाइए। यजअलु। या जालू वो बनाता है या बनाए। तीसरा हमने पढ़ा था फताहा, वो खोलता है, ये माजी है, तो इसका मुदारे क्या होगा? यफ्तहु। यफ्तहू, वो खोलता है या खोलेगा, ये हमने कल सीख लिया था। यहाँ सिर्फ आपको बताना मकसूद था कि कल हमने ये 3 अफ़ाल किए थे और हमें इनके माजी और मुदारे दोनों का पता चल गया। आज हमने दूसरा सेट पढ़ना है, उसमें 4 अफ़ाल हैं। पहला फेल है नसरा, ये माजी है, हमने पढ़ा हुआ है ये, नसरा उसने मदद की, तो इससे मुदारे बनाइए, क्या बनेगा? यंसरु। यंसुरु, या शुरू में लगा देंगे यंसुरु। जबर के साथ, आखिर में पेश लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? यंसुरु, वो मदद करता है या वो मदद करेगा। इसमें दूसरा है खलका, खलका के क्या मायने थे, हमने पढ़ा हुआ है माजी का, उसने पैदा किया। उससे, और इसका अगर मुदारे बनाइए मुदारे आप लोग। यखलुकु। यखलुकु क्या मतलब होगा? वो वो पैदा पैदा करता करता है है। या वो पैदा करेगा। तीसरा हमने पढ़ना है ज़करा, ये भी हमने पढ़ा था, क्या था इसका तर्जमा? उसने जिक्र किया। उसने याद किया, उसने जिक्र किया, तो इसका मुदारे बनाइए। यस्कुरु, वो जिक्र करता है है या या कर। करेगा। और चौथा हमने पढ़ना है अबदा, ये भी हमने पढ़ा था, क्या मतलब था इसका? उसने इबादत की। और अगर इसका मुदारे बनाए तो कैसे बनेगा? याबुदु। या याबुदु। का मतलब वो इबादत वो करता है। इबादत करता करता है। है या करेगा। तो हमने या क्या किया? करेगा। हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो माजी के अफाल थे इन सब के शुरू में या लगाया, जबर वाला, और जब या के पर जबर दी, ये जबर असल में उधर चलेगी, पहले हरफ की जबर वहां चलेगी, यहाँ पे क्या हो गया? सकून आ गया। ये देखिए, ये जो यहाँ पे इनकी जबर थी ना, नून खा जात आयन, ये जो इनकी थी, इनकी जबर जो है असल में या के ऊपर चलेगी, या की अपनी जबर तो थी नहीं। अब जब जबर गई तो पीछे जगह खाली हो जी, जब खाली जगह होती है उसको सकून कहते हैं, तो सकून की इलामत आ गई। और दूसरा हमने ये किया कि ये जो आखिर में सब के जबर था ना, इसको हटा के पेश लगा दिया। अब यहाँ पे एक नुक्ता है, वो ये, माजी के फेल की पहचान ये है कि उसके आखिरी हरफ पे जबर होता है, मुदारे की पहचान ये है उसके आखिर में पेश होता है, सवाई जमा वालों के जिसमें वाव नून लग जाता है। फिर मैं बता देता हूँ, इसे गौर से सुनिए। माजी के फेल की एक पहचान ये है कि उसके आखिरी हरफ पे जबर होता है, मुदारे की पहचान ये है कि उसके आखिरी हरफ पे पेश होता है। क्या अब आपको ये दोनों चीजें इन सब में नजर आ रही हैं यस। कि माजी के तमाम जो है वो अल्फाज के आखिर में जबर है, और मुदारे के तमाम अल्फाज के आखिर में क्या है? पेश है। इससे भी हम माजी और मुदारे को फर्क करते हैं कहीं कहीं। तो चलें जी, हमारा माजी का टेबल था नसरा, उसने मदद की, नसरून सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत। अब जी या वाले 2 सिरे बना के दीजिए मुझे, नसरा से माजी के या वाले 2 सिरे क्या बनेंगे, बनाइए। यंसरु। यंसुरु। और उसकी जमा यंसुरूना। यंसुरूना। ले लें जी, यंसुरु वो मदद करता है या करे, यंसुरूना उसकी मदद। अब आगे जो है नसरता के लिए क्या लगाऊं? तंसुरु। 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 और नसरतू के लिए क्या लगाएं? तंसुरु। अंसुरु। दूसरा पेयर भी बन गया। तंसुरु आप मदद करते हैं करेंगे, अंसुरु मैं मदद करता हूँ। अब ये तो वाहिद है, तंसुरु भी और अंसुरु, इनकी जमा चाहिए। तंसुरु की जमा क्या होगी? तंसुरूना। तंसुरूना। लगा देंगे तंसुरु। और अंसुरु की जमा क्या होगी? नंसुरु। तंसुरु। नंसुरूना नहीं होगा, बस ये आपने याद रखना है, तंसुरूना और नंसुरु। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंसुरु इसका वाहिद है, नंसुरु जमा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि कौन सा वाहिद है कौन। हाँ, यंसुरु वाला जो है, चूंकि उसके जमा भी या से आ रही है, इसलिए हमें फर्क करने के लिए कि वाहिद और जमा का क्या है, वहां पे वाव चाहिए।
तंसुरू में भी चूंकि वो वाहिद भी ता से बन रहा है, जमा भी ता से बन रहा है, तो इसलिए वहां हमें वाव, यहाँ तो अंसुरू वाहिद हमजा से बन रहा है और जमा नंसुरू नून से बन रहा है, तो सीधा साधा मसला है, वहां पे वाव नून की जरूरत ही नहीं है कि ये दोनों गड़बड़ होंगे। तो इसलिए ये आपने इस पूरे टेबल में मुतारे की याद रखना है, या के दो सिरे बनेंगे, एक वाहिद का एक जमा का, ता के दो सिरे बनेंगे, एक वाहिद का एक जमा का। और अपने लिए फर्स्ट पर्सन जिसे कहते हैं मुतकल्लिम, बात करने वाले, उसके दोनों सिरे अलग अलग बनेंगे, एक हमजा से एक नून से, बस वाव नून की जरूरत नहीं। तो जी दोहराइए, कौन दोहराना चाहते हैं इस टेबल को? यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, अंसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू हम सब मदद करते हैं। जी, अभी किसी और ने भी अनम्यूट किया था, वो भी दोहरा दे इसे। यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, अंसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू हम सब मदद करते हैं। गुड। अगर मैं आपसे ये कहूं हल यंसुरू, क्या वो मदद करता है या करेगा, तो क्या जवाब होगा? हल को हटाइए और अपनी तरफ से जवाब दे दीजिए। नम नाम यंसुरू। यंसुरू। हाँ, एक जवाब तो ये है कि नाम यंसुरू, हाँ वो मदद करता है। और एक जवाब ये भी हो सकता है, क्या? ला माँ यंसुरू। ला ला, यंसुरू। मुदारे में ला इस्तेमाल होता है, बस। यानी अच्छा देखिए, मैं आपसे अगर ये पूछूं आपने खाना खाया है, तो दो ही जवाब होंगे ना, या तो आप कहेंगे हाँ जी मैंने खाना खाया, या कहेंगे जी मैंने खाना नहीं खाया। किसी भी सवाल के दो जवाब होते हैं, एक हाँ में एक ना में। तो मुदारे में ना का जवाब ला से देते हैं, माजी में मा से देते हैं, बस ये आपने ज़हन में रखना। बाकी इससे फर्क नहीं पड़ता कि हाँ से जवाब दे रहे हैं या ना से जवाब दे रहे हैं। और अगर ये तो था वाहिद यंसुरू, तो इसका जमा का सवाल बनाइए। जमा के लिए क्या सवाल बनेगा? हल यंसुरूना। हल यंसुरूना, क्या वो सब जो है मदद करते हैं या करेंगे, तो क्या जवाब देंगे? नाम यंसुरूना। और अगर नफी में जवाब देना हो? ला ला यंसुरूना। यंसुरूना। ला यंसुरू। अगर मैं कहूं हल तंसुरू, क्या आप मदद करते हैं, अब क्या होगा? नाम नाम अंसुरू। अंसुरू। हाँ, देखिए ना, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप मदद करते हैं, तो आप यही कहेंगे ना हाँ मैं मदद करता हूँ या नहीं करता हूँ, यही जवाब दें। ये तो नहीं कहेंगे हाँ तुम मदद करते हो या तुम मदद करोगे, क्योंकि सुनने वाला अपनी तरफ से जवाब देता। तो ये आपने पक्का कर लेना, तंसुरू का जवाब अंसुरू से हो गया, चाहे वो नफी में हो चाहे मुस्बत में। और अगर इसकी जमा हल तंसुरूना, तो अब क्या जवाब बनेगा? नाम नंसुरू। बस, अगर ये आपको तीन बातें इसमें याद करें। पहली, माजी के सिरे सवाल जवाब में एक ही होते हैं, सिर्फ सवाल या हरफ हट जाता है और हाँ या ना का लफ्ज लग जाता है। आमने सामने के जो सिरे होते हैं ये बदलते हैं, वाहिद वाहिद के साथ बदलता है, जमा जमा के साथ। बस ये तीन बातें। अब एक लफ्ज है जैदुन, इस पे आ गए दो पेश। जब किसी लफ्ज पे दो पेश हो तो वो इसम फेल हर्फ में से क्या होता है जी? इसम। इसम। इसम होता है। जब दो पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, वो इसम होता है। वो जब इसम दो पेश हो वो उसकी असल हालत होती है, उसका मतलब है वो फाइल है, तैयार है काम करने के लिए। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में। और जब उस पे दो पेश की बजाय दो जबर आ जाए तो ये उसकी हालत बदल गई। अब ये बदली हुई हालत जो है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, मफूल, जिस पे काम का असर। तो आइए ये मफूली हालत को हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। हल यंसुरू ज़ैद। पहले तो तर्जमा कीजिए कि इसका तर्जमा क्या हुआ। हल के मैंने तो है क्या, जैद के मैंने जैद, यंसुरू के क्या मेहनत थे? अभी हमने क्या उसने जैद की मदद की है? ये माजी तो नहीं है। अगर हम कहीं की का तो मतलब है माजी था, वो तो नसरा होता, हल नसरा ज़ायदा होता माजी।
یہ تو مستقبل ہے، یہ تو فیوچر ہے، یہ تو پریزنٹ ہے، ینصرو ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا وہ زید کی مدد کرے گا؟ کیا وہ زید کی مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ دو ترجمے بنیں گے نا مضارع کے، ہم یہی تو سیکھ رہے ہیں. حل ینصرو زید، کیا وہ زید کی مدد کرتا ہے، یہ پہلا ترجمہ. اور دوسرا، کیا وہ زید کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگ جواب دیجئے، کیا جواب ہوگا؟ نعم ینصرو زیدن. یعنی حل کو ہٹا دیں گے، ہم کہہ دیں گے نم ینصرو زیدہ. اور اگر نفی میں جواب چاہیے تو پھر کیا کہیں گے؟ لا ینصرو لا زیدن. ینصرو زیدہ. یہ یاد رکھیں، یہ جو غائب کے صیغے ہوتے ہیں، ہوا ہم یا پھر یا والے جو صیغے ہوتے ہیں، چاہے واحد جمع، ان کا جو سوال ہوتا ہے وہی جواب ہوتا ہے. صرف فرق یہ پڑتا ہے، سوالیہ لفظ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ہاں یا نہ کا لفظ لگا دیتے ہیں. اب میں کہوں حل ینصر زیادہ، یہ تو واحد ہے. آپ جمع کا سوال بنائیے، بنائیں جی جمع کا سوال، حل ینصرون زیدن. اور جواب بھی دیجئے. نعم ینصرون زیدن. اچھا، طریقہ کار یہ ہے، آپ زیدن کہتے ہیں، یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور زیدہ بھی. عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے، جب آپ کسی جملے کے اوپر رکتے ہیں جس لفظ پہ، اس لفظ کا تنوین نہیں پڑھی جاتی، اس کی حرکت بھی نہیں پڑھی جاتی. اس لیے ہم اسے کہیں گے زیدہ، الف کو پڑھیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اچھا چلیے جی. اگر میں کہوں سامنے والے کے لیے سوال بنائیے، اکیلے کے لیے، تو کیا سوال بنے گا؟ بنائیں جی، آپ لوگ خود ہی بنائیں. حل تنصرو زیدہ. تو جواب کیا ہوگا وہ بھی آپ لوگ ہی دو. نعم نعم انصرو زیدہ. ینصرو. یہ تو واحد تھا، مجھے تو جمع کا سوال چاہیے سامنے والے. هل حل تنصرون تنصرون زيدا زیدہ. تو جواب بھی آپ لوگ دو گے. نعم نعم ننصرو زیدہ. بس تو زيدا آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی بات، اتنی ہی بات سمجھانی تھی. تو چلتے ہیں جی، ہمارے پاس اگلا ٹیبل ہے. خلقہ، اس نے پیدا کیا. خلقون، سب نے پیدا کیا. خلقتا، آپ نے پیدا کیا. خلقتو، میں نے پیدا کیا. خلقتم، آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا، ہم نے تو بنانے جی مضارع. پہلے تو مجھے یا والے دو جو ہے وہ بنا کے دو، پہلے شروع والے. یخلقو یخلقون. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ یخلقو کا کیا ترجمہ ہوا؟ وہ پیدا کرتا ہے وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، اور وہ سب پیدا کرتے گڈ. ہیں یا کریں گے. بس یہ اتنی سی بات تھی. آپ نے کہا اور کمپیوٹر نے کام کر دیا، اس نے کہا یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے. یخلقنا. اب مجھے چاہیے سامنے والے واحد کا صیغہ کیسے بنے گا وہ، تخلقو. اور اس کا الٹ کیسے بنے گا اپنے لیے؟ اخلقو. اخلقو. تخلقو، آپ پیدا کرتے ہیں، کریں گے. اخلقو، میں پیدا کر. اب یہ تو ہے واحد، مجھے تو ان کی جمع بھی چاہیے. جمع بنائیں جی آپ لوگ. تخلقون تخلقون. اور اور اخلق کی جمع. نخلق نخلقو. تو بس یہ اتنا سا ٹیبل تھا. تخلقنا، آپ پیدا کرتے ہیں. اخلق، میں پیدا کرتا ہوں. چلیں جی، آپ کی باری، آپ لوگ ٹیبل کرائیے اب مضارع کا. یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے. یخلقون، وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقو، آپ پیدا کرتے ہیں. اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں. تخلقون، آپ سب پیدا کرتے ہیں. نخلقو، ہم سب پیدا کرتے ہیں. تو یہ کتنے ٹیبل پڑھ لیے اب تک ہم نے؟ نصرہ کا کیا، خلقہ کا کیا. چلیں اس کا ڈائلاگ کر لیتے ہیں. حل یخلقو، کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ یاد رکھیں، پیدا صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو کیا جواب دیں گے ہم؟ لا یخلقو. لا یہاں پہ یخلقو. ہاں کا جواب نہیں دیں گے، یہاں کہیں گے لا یخلقو، وہ نہیں پیدا کرتا. کون کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا. اور اس کی جمع حل یخلقون. سوال آ گیا، اب جواب بھی دیجئے. لا لا یخلقون. یخلقون. اب سامنے والے کے لیے سوال آپ خود بنائیے. اکیلا ہے وہ، اس کے لیے سوال کر رہے ہیں. هل حل تخلق تخلقو. اور جواب کیا تھا اس کا؟ لا لا اخلقو. اور ان کی جمع چاہیے تخلق. حل هل تخلقون. تخلقون اور اخلق ہی. لا نخلقو. بس اب آپ کو سمجھ. اب ایک اور اسم لیتے ہیں، شیئن. دیکھیں اس پہ بھی دو پیش ہیں. جب دو پیش آگے تو یہ کیا؟ یہ اسم ہے. یہ اس کی اصل حالت ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، کام کرنے والا، تیار ہے کام کے لیے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ.
جب اس میں دو زبر آ جاتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاعل سے مفعول بن جاتا ہے، یعنی تبدیل شدہ حالت جس پہ کام کا اثر ہو، اور اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ۔ آبجیکٹ کو ہم سینٹینس میں لیتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے لیے یہ اوپن کر دیتا ہوں، آپ میں سے دو آ جائیں اور اس کو سوال جواب کو کر لیں۔ جی اقرا آپ سوال کیجئے اور سعدیہ آپ انہیں جواب دیجئے۔ هل يخلق شيئا؟ لا يخلق شيئا. هل يخلقون شيئا؟ لا يخلقون شيئا. هل تخلق شيئا؟ لا أخلق شيئا. هل تخلقون شيئا؟ لا نخلق شيئا. سعدیہ آپ سوال کیجئے، اقرا اب آپ جواب دیجئے، بدل لیجئے۔ هل يخلق شيئا. لا يخلق شيئا. هل يخلقون شيئا. لا يخلقون شيئا. هل تخلق شيئا. لا أخلق شيئا. هل تخلقون شيئا. لا نخلق شيئا. میں یخلق، اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ بھی نہیں کر رہے ہیں، میں بھی نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا، میں یخلق، تو کون پیدا کرتا ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ اللہ یخلق. يخلق الله. اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے، یہ ہے اصل جواب۔ تو جی تیسرا ٹیبل آ گیا، ہم نے 4 کرنے ہیں، 2 تو کر لیے۔ ایک تو نصر کا تھا، اس سے ہم نے ینسلو کیا، دوسرا خلق کا تھا، اس سے ہم نے یخلق۔ اب تیسرا گیا ذکر، ماضی میں ہم نے کیا تھا ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکر۔ اب بنانا ہے جی مدارے، تو آپ لوگ بنائیے، اب تو آپ لوگوں کو بنانا آ گیا، اب بتائیے جی کیا ہوگا؟ يذكر. یذکر يذكرون. یذکرون. تذکرو. تذكر. أذكر. تذکرو. تذكرون. نذکرو. بس تو ٹیبل تو آپ نے بنا لیا۔ یذکرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یذکرون اس کی جمع ہے، وہ سب مدد کرتے ہیں کریں۔ تذکرو آپ مدد کرتے ہیں کریں گے، اس کا جواب اذکرو میں مدد کرتا ہوں۔ ذکر والا اذکرو کی جمع ذکر. تذکرونا، اور اذکرو سر کی مدد تو نہیں ہوئے گا اس میں؟ ذکر والا. ذکر کرتے ہیں، سوری آپ ذکر کرتے ہیں یا آپ جو ہے یاد کرتے ہیں۔ ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا یا ذکر کرنا، آئی ایم سوری۔ اچھا جی اب کون اس کو دہرائے گا؟ جی کرائیں جی، کون کرائے گا ٹیبل؟ یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں۔ آئیے اس کی عربی بول اب آخری چوتھا بھی آ گیا، آج 4 ہی ہم نے پڑھنے تھے۔ ینصرو، یخلقو، یذکرو، اور چوتھا تھا یعبدو۔ تو ابدا، ابدو، ابتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا، یہ ہم نے پڑھ لیا، مڈ کوئز سے پہلے ہی پڑھ لیا تھا ماضی۔ اب اس کا مضارع بنانا ہے، جی بنائیے آپ لوگ مضارع، کیا بنے گا؟ یعبدو، یعبدون، آگے تعبدو، اعبدو، اور تعبدون، نعبدو۔ بس، تو آپ کو ترتیب بھی آ گئی، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کس طرح بن رہا ہے۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اس کی جمع یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں کریں گے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے، غور کیجئے، اعبدو یہ ہم نے کہیں پڑھا تھا، اور نعبدو بھی پڑھا تھا۔ یہ نعبدو کہاں پڑھا تھا؟ ایاک نعبدو و سورۃ ایاک فاتح میں۔ نستعین۔ اور اعبدو کے وزن پہ ہم نے اعوذ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا جی یہ آپ کا ٹیبل ہو گیا۔ اب اس کی عربی بول چال دیکھتے ہیں۔ اوہو، عربی بول چال سے بھی زیادہ اہم چیز آ گئی آپ کے لیے۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، جب یہ یا کا صیغہ ہوتا ہے نا، اس میں وہ ہوا کے معنی ہوتے ہیں۔ ینصرو وہ مدد، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ینصرون، ینصرونا، کیا مطلب؟ وہ سب وہ مدد سب کرتے ہیں. مدد یخلقو وہ پیدا کرتے ہیں، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ یخلقون یخلقون. وہ سب پیدا، وہ سب پیدا کرتے ہیں. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا آپ کی شکلوں میں نظر ہے. جمع بنا دیجئے۔
यस्कुरूना याबुदू वो इबादत करता है, जमा क्या होगी? याबुदूना अब आपने ये पक्का कर लेना है, जब या वाला कोई भी सीगा आएगा, अगर वो वाहिद फेल है तो उसमें हुआ के मैंने होंगे वो, और अगर जमा का या वाला सीगा आएगा तो उसमें वो सब के मैंने होंगे। क्या ये बात आपको समझ आ गई? जमा का जब तर्जमा करेंगे उसमें वो सब के, और वाहिद का करेंगे तो वो एक अकेले का तर्जमा, यनसुरू याखलुकू यास्कुरू या, सब में वो आए। और जब का यनसुरूना यखलुकुना यास्कुरूना याबुदूना, उनमें वो सब का आएगा। ये क्या है? या के अंदर। अच्छा आगे चलते हैं जी। तनसुरू आप मदद करते, तो इसकी जमा क्या थी? तंसुरूना तंसुरूना आप सब मदद। तखलुकू, इसका जमा नहीं, इसका असल में उलट पूछना था। तनसुरू का अपोजिट सवाल क्या होता है? अनसुरू। तो तखलुकू का जवाब क्या था? अखलुकु अखलुकु अखलुकू। तज़कुरू का अज़कुरु और ताबुदू का। आबुदु आबुदु बस ये याद रखते हैं कि सवाल जवाब के अंदर ये वाहिद के साथ होते हैं, तनसुरू अनसुरू के साथ होते हैं, ता हमेशा हमजा के साथ। उसके बाद जमा का था तनसुरूना, तो इसका उलट क्या था? जमा नंसुरु तंसुरु ननसुरूना नहीं होता, ननसुरू होता है। अच्छा तखलुकूना का जमा क्या होगा उलट? नखलुकु नखलुकु और तज़कुरूना का? तज़कुरु नज़कुरु और ताबुदूना का? नाबुदु ये वही टेबल है, उसके हिस्से आपको तोड़कर दिखाए गए हैं समझाने के लिए। पहला सेट हमने पढ़ा था फ़अला, उसने किया और उसका मुदारे था यफ़अलु, वो करता है। फतहा उसने खोला और इसका मुदारे था यफ्तहु, वो खोलता है। जाअला उसने बनाया, इसका मुदारे था यजअलु, वो बनाता है। और ये जो है यफ़अलु का टेबल था, यफ़अलु यफ़अलुना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलुना नफ़अलु तफ़अलु या तफ़अलु। और यजालू यजालूना तजालू अजालू तजालूना नजालू तजालू। और यफ्तहू यफ्तहूना तफ्तहू अफ्तहू तफ्तहूना नफ्तहू। ये पहला सेट था, हमने कल किया था। आज जो हमने किया है वो दूसरा सेट था, उसमें था नसरा, ये माजी है, मुदारे होगा यनसुरु। खलका ये माजी है, मुदारे होगा यखलुकु। जकरा ये माजी है, मुदारे होगा यज़कुरु। अबदा ये माजी है, मुदारे होगा याबुदु। और इनके टेबल हमने किए थे, यनसुरु यनसुरुना तनसुरु अनसुरु तनसुरुना ननसुरु हिया तनसुरु। और यखलुकु यखलुकुना तखलुकु अखलुकु तखलुकुना नखलुकु तखलुकु। यज़कुरु यज़कुरुना तज़कुरु अज़कुरु तज़कुरुना नज़कुरु तज़कुरु। याबुदू याबुदूना ताबुदू आबुदू ताबुदूना नाबुदू ताबुदू। तो ये हमने 7 अफ़ाल कर लिए हैं। पहला सेट और दूसरा सेट हमने कर लिया, तीसरा सेट रह गया है। वो तीसरा सेट हम जो है फिर आगे अगली क्लास में करेंगे। फेल के 4 अहम नमूने होते हैं। फतहा यफ्ता हमने पढ़ लिया, ये माजी है और ये मुदारी है। दूसरा होता है नसरा यनसुरु, ये हमने आज पढ़ लिया। तीसरा होता है दरबा यदरिबु, ये हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। समिया यस्मु, ये भी आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। इन 4 का ताल्लुक अब आपको पता चल गया, ये चारों पहले क्या है? माजी के हैं। क्यों? इनके सबके आखिर में जबर आ रहा है। दूसरे जो है वो मुदारे के हैं। क्यों? इनके शुरू में इलामत मुदारे आ रही है और आखिर में पेश आ रहा है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, टाइम कम है इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आपको वैसे ही बता देता हूँ। ताकिलूना ता से पता चल रहा है मुदारे है, जमा का सीगा है। यस्माउना या से पता चल रहा है मुदारे है, वाउन से पता चल रहा है जमा है। या लमूना या से पता चल रहा है मुदारे का फेल है, वाउन जमा की लामत। यूसिरूना या पता बता रहा है कि ये जो है मुदारे का फेल है और वाउन आ रहा है। सिर्फ इस पे याद रखिए, इस पे पेश आ रहा है, ये हमें अभी नहीं पता क्यों आ रहा है। यक्तुबूना में या आ रहा है शुरू में, या जो है इलामत मुदारे है, वाउन जमा की है। अखजना ये मुदारे है या माजी है? अखजना जी मुदारे मुदारे कैसे है? आ रहा है शुरू में। तो आखिर में ना भी तो आ रहा है।
जअलना फतहना समेअना नसरना, ना नहीं आता, तो ये माजी का है, ये माजी का है। क्यों? फेल के 3 हरफ होते हैं। अगर हमजा को हम ले लें तो फिर कितने हरफ हैं? खा जा नून अलिफ, 4 हरफ बनते हैं। और अगर नाक को माजी का ना ले लें, उसे हटा दें, तो आपके हमजा खाजा अखजा एक फेल होता है, तो ये याद रखिए माजी का है। तस्फिकूना ता इलामत मुदारे है, वानून जमा ये मुदारे का है। तशहदूना ता से पता चला मुदारे है, वानून से जमा। तक्तुलूना ता से पता चला मुदारे, वानून जमा की इलामत। अनजला, अनजला जो है ये माजी का फेल है। क्यों? इसके आखिर में जबर आ रहा है। और देखें अखजना, इसके आखिर में क्या था? जबर था। हमने यही फर्क बताया था आपको कि माजी की फेल की पहचान उसके आखिर में जबर, और मुदारे की उसके आखिर में पेश, जमा वालों के वाउन। तो इसी तरह देखें उन जिला, ये भी जो है फेल है, ये पेश वाला है, ये जो है हम देखेंगे मजहूल क्या होता है। या फुरुना इलामत मुदारे, या वाव नून जमा की इलामत। व रफाना, वाव हरफ है, इसको हटा दें। रफाना बताइए क्या है? माजी है मुदारे है? माजी। माजी है। क्यों? आखिर में ना आ रहा है और उस पे जबर आ रहा है। मुदारे होता तो पेश होता या वाव नून होता। आगे देखें जी, यो मिनूना, या जो है इलामत मुदारे है, वाव नून जमा की इलामत है। या यो अल्लिमुना, या से पता चला मुदारे है, वाव नून जमा किया है। यनफाउहुम, हुम जो है ये जमीर है, इसको हटा दे, ये असल हो गया यनफाउ। अब बताइए यनफाउ जो है मुदारे है या माजी है? मुदारे। मुदारे है। क्यों? उसके आखिर में पेश भी नजर आ रहा है और शुरू में या नजर आ रही है, यनफाउ को। यख्तसु जी, मुजारे। मुदारे है, शुरू में या आखिर में पेश नजर आ रही है। तुरीदूना, तार शुरू में आ मुदारे। गई, वाव नून आखिर में, लिहाजा जमा का जो है वो मुदारे का फेल है। तुकद्दिमू, ता जो है आगे आखिर में आप कहें जी ये तो वाव अलिफ तो माजी की निशानी होती है, यहाँ असल में ये कुछ तब्दीलियों के साथ हुआ, इसका नून यहाँ से हटा हुआ है, इसलिए ये ता को हम मानेंगे जो पक्की निशानी है, ये वाव अलिफ को नहीं लेंगे। अस्लमा, हाँ जी, माजी है मुदारे है? जवाब नहीं आया। माजी है। माजी है। क्यों? आखिर में जबर आ रहा है। माजी की आज को मैंने आपको एक बड़ी पक्की पहचान बताई, माजी के फेल के आखिर में जबर होगा और मुदारिक के आखिर में पेश होगा, जमा होगा तो वाव आएगा। तो यहां देखिए मीम पे जबर आ रहा है, तो ये मुदारे नहीं हो सकता। यह तालिफूना, या इलामत मुदारे, वाव नून जमा की निशान। फेल के शुरू में जो है ये इलामतें आती हैं, या, ता, हमजा और नून। अगर इन 4 इलामतों पर पेश और आखिरी हरफ से पहले जबर हो तो तर्जमे में किया जाता है या किया जाएगा मैनी आता है। मसलन नरजुकू, हम रिज्क देते हैं। अशाऊ, मैं चाहता हूं। आबुदू, मैं इबादत करता हूं। तखलुकू, तू पैदा करता है। अखलुकू, मैं पैदा करता हूं। यालमू, वो जानता है। ये देखें इलामत मुदारे है, उस पे जबर और आखिर में सबके पेश, तो तर्जमा क्या किया? करता है या करेगा। दूसरा तर्जमा ये भी होता है। वो रिस्क देता है, अरबी होगी यरजुकू, तू दाखिल होता है। तदखुलू, वो जानता है। या अलमू, मैं पैदा करता हूं। अखलू, इलामत मुदारे, सब पे जबर और आखिर में पेश। अर्रहमान रहीम, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना। व रहमतुल्लाह है, और अल्लाह की रहमत। आऊजुबी का, मैं पनाह मांगता हूँ आपकी। रब नास की अजमत को महसूस करने में ये एहसास हो सकता है कि इस जमीन पर तमाम लोगों का रब है, तमाम लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता है, तमाम लोगों के लिए बारिश और फसलों का इंतजाम करता है। ABC ठीक है। मालिक इन्नास, लोगों का बादशाह। इलाह की जमा आलिहात, अल्लाह मालिक इन्नास है, वो तमाम लोगों का, उनकी जायदादों का मालिक है, वो तमाम लोगों पर कंट्रोल रखता है। अल्लाह इलाह नास है इसलिए कि वो ही तमाम की जरूरतों को पूरा करता है, वो अकेला इबादत के लायक है, वो अकेला है जिसकी इताअत करनी चाहिए। शैतान खन्नास है, इसलिए वो भाग जाता है जब हम अल्लाह को याद करते हैं। वसवास का मैनी है वसवसा डालने वाला। फिर सदूर हिम के मैनी है उन सबके सीनों में। मिनल जिन्नती, जिन्नों में से। सूरत नास में अल्लाह के कितने नामों का जिक्र आया है? 3 नामों का। फ़अल तहाज़ा का मतलब है आपने किया ये।
ما خلقتا کا مطلب ہے آپ نے پیدا نہیں کیا. ذکرت ربک آپ نے یاد کیا آپ کے رب کو. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے. حل تنصرونا جواب ہوگا نام ننصرو. یخلق کا جواب ہوگا وہ پیدا کرتا ہے. حل یخلقون شیئا لا یخلقون شیئا. من یخلق اللہ یخلق. یذکرون کا مطلب ہے وہ سب یاد کرتے ہیں یا کریں گے. حل یذکرو نام یذکرو. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے. تم سب عبادت کرتے ہو کی عربی ہوگی تعبدون. حل ابتا نام ابتو تاتو میں بدل جاتا ہے. تو نقطہ تعلیم یہ ہے چھٹا ہوم ورک اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کیجیے. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں گھر والوں سے دوستوں سے ساتھیوں سے کام پر اور بزنس میں. چھٹا ہوم ورک یہ اپنے دوستوں سے ایک عہد کیجیے کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو اس کا اجر بھی ملے گا. بہترین گروپ میں شمار ہوگا جیسا کہ حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ پریکٹس ہمیں ایک طرح ٹیچر بناتی ہے. سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے جو آپ سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں. الحمدللہ. یاد رکھیے آج کے سبق کے اختتام پر آپ نے 156 الفاظ اب تک مکمل کر لیے ہیں جو قرآن میں 32,111 بار ہے. ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت ہی قریب ہیں. صرف 8,000 کا فرق رہ گیا. آپ منتخب اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس کو نظر انداز مت کیجیے. اپنے لیے دعا کیجیے رب بھی زدنی علما کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پوچھئے.